الحمد لله الحمد لله الذي ابدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمده، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. ادب گاہیش زیر آسمان زرش نازکتا، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا. مصطفیٰ برسا خیش را کہ دین ہم اوست، اگر بہون رسیدی تمام قول حبیست. محمد رسول اللہ زباں پہ بار الہ، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. محمد یعنی وہ حرف نخستین کل کے فطرت کا. محمد یعنی وہ امضائے توقیات ربانی. کہاں کا دشت ایمن، دور کیا برق تجلا کیا، یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی. یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی. وہ ناطق جس کے آگے مہر بر بلبل سدرا، وہ ناطق جس کے آگے مہر بر بلبل سدرا. وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشمے در میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے. لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے. لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں. معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری. سبحان اللہ. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یقین والے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے.
اور جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نظر میں رہتے ہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا۔ ملک تو اپنی حدے بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حدے بالوں پر میں رہتے ہیں، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ملک تو اپنی حدے بالوں پر میں رہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آج کے لیے جس ارشاد مقدس کو اپنا سرنامہ بیان قرار دیا ہے، وہ میرے بیان ہی کا عنوان نہیں، پوری کائنات کا عنوان ہے۔ جب تک اس عنوان کا وجود نہیں ہوا، کائنات بھی موجود نہیں ہوئی، اور پوری کائنات اسی عنوان کی تفسیر۔ مضمون کو سمیٹو تو عنوان بن جائے، عنوان کو پھیلا دو تو مضمون تیار ہو جائے۔ نور ساری کائنات کو سمیٹو تو نور مصطفیٰ ہو، اور نور مصطفیٰ کو پھیلا دو تو کائنات ہو جائے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور۔ کائنات کا بھی وجود نہیں، نور مصطفیٰ موجود، والخلق کلہم من نوری، اور ساری مخلوق میرے نور سے۔ اب سوچئے کتنی بڑی ذمہ داری میں نے بڑھا لی۔ میں کیا، میری حقیقت کیا کہ اس عنوان پر کچھ لگکشائی کر سکوں۔ ایک چیز بتائیے، کسی کی تعریف کرنے کے لیے اس کی معرفت چاہیے کہ نہیں؟ ہے کوئی ایسی بات کہ آپ پہچانو نہ پہچان کرا دو، خود معرفت نہ ہو پھر تعریف؟ اسی لیے جب کوئی کسی کا تعارف کراتے ہیں تو ایسے کو کھڑا کرتے ہیں جس کو خود معرفت ہو۔ اور
جس کی معرفت جتنی کامل ہوگی اس کی تعریف بھی اتنی ہی کامل ہوگی، اور معرفت اگر ناقص تو اسی حساب سے تعریف بھی۔ تو آپ سوچیں، جب تعریف کے لیے معرفت ضروری تو اب مشکل پڑ گئی کہ ہم اس کی تعریف کیسے کریں جس کی کما کہو معرفت نہ صدیق اکبر کو، نہ فاروق اعظم کو، نہ عثمان غنی کو، نہ علی مرتضیٰ کو، بلکہ ارشاد کا عموم تو کچھ اور بھی آگے لے جا رہا ہے۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ اب سوچئے، نبی کہہ رہے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، تو اب دوسروں نے پھر کیا پہچانا؟ حقیقت کو رب کے سوا۔ اس مقام پر میں عام طور سے کہتا ہوں ذرا رب کے سوا کی لسٹ بناؤ کہ رب کے سوا میں آتے کون کون، رب کے سوا کی لسٹ بناؤ، رب کے سوا میں آتے کون کون ہیں۔ حضرت جبریل رب کے سوا، حضرت میکائیل رب کے سوا، حضرت اسرافیل رب کے سوا، حضرت عزرائیل رب کے سوا، ملائکہ مقربین رب کے سوا، حاملین عرش رب کے سوا، حضرت آدم رب کے سوا، حضرت نوح رب کے سوا، حضرت ابراہیم رب کے سوا، حضرت خلیل رب کے سوا، حضرت کلیم رب کے سوا، حضرت مسیح رب کے سوا، صدیق اکبر رب کے سوا، فاروق اعظم رب کے سوا، عثمان غنی رب کے سوا، علی مرتضیٰ رب کے سوا، سلمان فارسی رب کے سوا، صہیب رومی رب کے سوا، صدیق اکبر رب کے سوا، خدیجۃ الکبریٰ رب کے سوا، عائشہ صدیقہ رب کے سوا، حضرات حسنین رب کے سوا، بلال حبشی رب کے سوا، رب کے سوا کی لسٹ بناؤ اور پھر پڑھو اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ تو اب صاف ارشاد ہوا کہ میری حقیقت کو نہ جبرائیل پہچان سکے، نہ میکائیل پہچان سکے، نہ اسرافیل پہچان سکے، نہ اسرائیل پہچان سکے، نہ حضرت آدم پہچان سکے، نہ حضرت ابراہیم پہچان سکے، نہ حضرت مسیح پہچان سکے، نہ حضرت کلیم پہچان سکے۔ اے صدیق اکبر تم محرم اسرار نبوی ضرور ہو، منبع علوم مصطفی ضرور ہو، مگر حقیقت محمدیہ، مگر حقیقت محمدیہ صدیق اکبر نہ پہچان سکے۔ جو ساتھ ساتھ تھے نہیں پہچانا، جو خلوت والے تھے انہوں نے بھی نہیں پہچانا، جو جلوت والے تھے انہوں نے نہیں پہچانا، اٹھتا بیٹھتا دیکھا نہیں پہچانا، سوتا جاگتا دیکھا نہیں پہچانا، چلتا پھرتا دیکھا نہیں پہچانا، کھاتا پیتا دیکھا نہیں پہچانا۔ تعجب کی بات ہے جنہوں نے دیکھا نہیں پہچانا، جنہوں نے دیکھا بھی نہیں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں، کتنے تعجب کی بات ہے، کتنے حیرت کی بات ہے۔ ارے اس دور والوں نے نہیں پہچانا، اس دور والوں نے پہچان لیا، اس دور والوں نے پہچان لیا۔ ذرا صاحب خیال سے چلے جائیے، بلکہ صاحب پہچاننے کا بھی انداز ہوتا ہے، اگر پہچانتے تو اپنی طرح کہتے، اگر پہچانتے کبھی ایک مثال دے دو کہ صدیق اکبر نے رسول کو اپنی طرح کہا، فاروق اعظم نے رسول کو اپنی طرح کہا، علی مرتضیٰ نے رسول کو اپنی طرح کہا ہو، عثمان غنی نے رسول کو اپنی طرح کہا ہو، کوئی مثال دے دو، سلمان فارسی نے رسول کو اپنی طرح کہا ہو، کوئی مثال دے دو، بلال حبشی نے اپنی طرح کہا۔ 1,24,000 صحابہ میں کسی صحابی کا نام لے لو جس نے رسول کو اپنی طرح کہا ہو، جس نے اپنی طرح رسول کو کہا ہو۔ ارے یہ اپنی طرح کس نے کہا؟ 1,24,000 والوں میں کسی نے نہیں کہا، کس نے کہا؟ آپ کہیں گے کافروں نے کہا۔ اپنی طرح مان باللہ
بشر مثلنا، یہ بولی مومنین کی نہیں ہے، یہ کافروں کی بولی ہے۔ سلام علیک یا رسول اللہ، تو کہ یہ بولی کس کی ہے؟ یہ کافروں کی بولی ہے۔ رسول کو اپنی طرح کس نے کہا؟ کافروں نے کہا۔ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو کلمہ پڑھنے والے، تم کافروں کی نقل کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اگر بولنا ہے تو وہ بولو جو صدیق اکبر بولے، جو فاروق اعظم بولے، جو عثمان غنی بولے۔ تم وہ بولی بولو جو مومنوں کی بولی ہو، کافروں کی بولی بول کر تمہیں کیا ترقی ملے گی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما کا بیان صلی علیہ۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے، جس آیت کریمہ کو ہر سائز کے لوگوں نے یاد کر رکھا ہے، یہ سائز چاہے کچھ نہ یاد ہو مگر یہ یاد ہے کیا؟ قل انما انا بشر مثلکم، انما ہے محبوب تم کہہ دو ان سے، ان کافروں سے تمام تفسیروں کو اٹھا کر دکھاؤ، دیکھ لو کہ تم کے مخاطب کفار ہیں، مومنین نہیں، سبحان اللہ، مومنین نہیں، ان سے کہہ دو، صدیق اکبر سے کہہ دو، نہیں ان سے نہیں، فاروق اعظم نہیں، ان سے بھی نہیں، ان سے نہیں، ان سے، یہ دامن میں آ گئے ہیں ان سے نہیں، جو باہر ہیں ان سے۔ تو کفار تم کے مخاطب کون ہوئے؟ یہ کھلے ہوئے کفار، اس میں لطف کی بات ہی تھی کہ رسول سے کہا تھا یہ رسول تم کہو، ان سے کب کہا کہ یہ کر، بات جو کہی جا رہی ہے اے رسول تم کہو، یہ کیوں بکنے لگے؟ تم سے کب کہا تھا کہ تم کہو؟ رسول نے کس مسئلے سے کہا اس پر میں اگر چلا تو بات دور تک جائے گا، بس اتنا ہی ٹھہر کر سمجھ لو کہ رسول نے کافروں سے خطاب کیا، بات ختم ہو گئی۔ مولانا کی تلاش شروع، امام صاحب کی تلاش شروع، نام چاہیے، مگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نام اچھا ہو۔ اگر کوئی کہے کہ اپنے بچے کا نام ابلیس رکھ دو، رکھو گے؟ تو نام اچھا ہو، نام اچھا ہو، اور اچھا نام اس لیے آپ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس نام کا اثر اس کی زندگی پر اس نام کا اثر ہو۔ اور واقعی دوستو یہ بچے کا حق ہے کہ جب پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھو۔ لوگ نام رکھنے میں غفلتی کر جاتے، بڑا خراب نام کبھی کبھی رکھ دیتے ہیں، بہت خراب رکھ دیتے ہیں۔ نام بہتر سے بہتر رکھو۔ بعض علاقوں میں تو نام اتنا خراب رکھ دیتے ہیں، کسی کا نام رکھ دیا بدھو، کوئی جبراتی، کوئی شبراتی، کوئی بپاتی، کوئی پپو، کوئی ببلو، نام بھی نہیں سی رکھ پاتے۔ بنگال میں تو ایک عجیب رواج ہے، عجیب رواج وہاں کا۔ کسی کا نام ہے دھان محمد، کسی کا نام ہے پان محمد، کسی کا نام ہے ڈامر علی، ڈامر علی، کسی کا نام ہے کھجور النساء۔ آپ سمجھنے پاتے ہیں کیا ایسا؟ اچھا ایک بات تھوڑی دلچسپ ہے، یہ واقعہ کہ ایک شخص تھا جس نے اپنے بچے کا نام رکھا بدھو، تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تو نے اپنے بیٹے کا نام بدھو کیوں رکھا؟ اب جواب سنیے اس کو کہ حضور ہم نے اچھا نام اس لیے نہیں رکھا کہ خدا کو پیارا ہو جائے گا۔ تو ہم نے بدھو نام رکھ دیا کہ خدا بھی چھوڑ دے گا، بدھو کو رہنے لگے۔
ہمارے پاس بدھو آگے جا کر یعنی دیکھیے جہالت بھی دیکھیے اس کے پیچھے جہالت بھی. مگر دوستو ایک نام رکھنے والا عجیب ملا مجھے, جس نے نام رکھا اپنے بیٹے کا غلام غوث. تو میں نے سوچا تھا اس سے ہی پوچھیں اس کا کیا نقطۂ نظر, جس نے اپنے بیٹے کا نام غلام غوث رکھا. تو اس کے بعد اس نے جو باتیں کی وہ نوٹ کرنے کے لائق. اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام غلام غوث اس لیے رکھا کہ جب یہ سنے شعور کو پہنچے گا, جب سمجھ والا ہوگا, پتا نہیں میں رہوں کہ نہ رہوں. ہو سکتا ہے کہ جب یہ ہوش سنبھالے تو میں نہ رہوں, میرا وجود نہ رہے, مگر اس کا نام بتائے گا کہ باپ کا عقیدہ کیا تھا, اس کا نام بتائے گا کہ باپ کا راستہ کیا تھا, تاکہ جو غلامی مجھے میسر ہو میری نسل میں رہے. اور دوسری بات اس نے جو کہی وہ بھی بہت ہی پکی کہی کہ حضور جب ساری دنیا میرے بیٹے کو غلام غوث غلام غوث غلام غوث غوث کا غلام کہے گی, اگر غوث نے بھی اپنا غلام کہہ دیا, غوث نے بھی اپنا غلام کہہ دیا, اور میدان قیامت میں بھی اس کا نام غوث غلام غوث ہی ہوگا. غوث نے اپنا غلام کہہ دیا تو اس کی نجات ہو جائے. اور تیسری بات اس نے کی کہ حضور اس میں اور بھی ایک لطیفہ ہے. کیا اس میں لطیفہ یہ ہے جو غوث کا دشمن ہوگا وہ بھی میرے بیٹے کو غوث کا غلامی کرے گا. سبحان اللہ. میں نے کہا تو نے نام نہیں رکھا ہے, عبادت کیا. ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ نام اچھے سے اچھا اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلا حق بیٹی ہی کا ہوتا ہے. کیا اس کا اچھا نام ہے؟ بیٹا پیدا ہی ہوتے باپ کا کوئی حق بیٹے پر نہیں, اگر بیٹے کا حق ہو گیا کہ نام اچھا رکھو, اچھی تعلیم و تربیت ہو, یہ آپ کا. اب اگر آپ نے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا اور بیٹا آپ کا نافرمان ہو گیا, جب اس کا وقت آیا تھا حق ادا کرنے کا اس نے بھی نہیں ادا کیا. نام رکھا تھا بدھو, اور جب بدھو بڑا ہوا تو وہ باپ کو آنکھ دکھانے لگا, باپ کسے بے پرواہ ہو گیا. اور جب میدان قیامت میں باپ بیٹے کا مقدمہ پہنچا اور باپ نے کہا اے اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا, تو بدھو کہے گا اے اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا, میرا نام بدھو رکھا, اسے اچھا نام رکھنا تھا, اس نے بدھو رکھا, تو بدھو کی جیت ہو جائے گی, تم ہی بدھو بن جاؤ. ہاں تو بات تو یہ چل رہی تھی کہ ہم کیا, ہمارا نام رکھنا کیا, بہت آزما چکے ہیں. کسی کا نام رکھ دیا رحمت, مستقبل میں ثابت ہوا زحمت. کسی کا نام رکھا فضل الہی, آگے چل کے پتا چلا عذاب الہی. ہم کیا اس لیے کہ ہم نہیں جانتے اس کا مستقبل کیا ہے, اس کی صلاحیت کیا ہے, اس کی استعداد کیا ہے. ہم تو اپنی خوش رحمی پہ نام رکھتے ہیں. کتنے ہیں جن کا نام عبد الرحمان ہے مگر وہ شیطان کے بندے ثابت ہو گئے, وہ رحمان کے بندے ثابت نہ ہو سکے. کیسا نام اچھے سے اچھا رکھا, مستقبل میں پتا چلا تو وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری لا علمی ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہم جس کا نام رکھتے ہیں وہ اس کا مستقبل کیا ہے, اس کا بچنا کیا ہے, اس کی جوانی کیا ہے, اس کی دنیا کیا ہے, اس کی آخرت کیا ہے. مگر خدا عالم الغیب و شہادہ جب کسی کا نام رکھے گا, خدا عالم الغیب و شہادہ جب کسی کا نام رکھے گا وہ اس کا نام ہی نہیں ہوگا, وہ اس کا پورا کردار ہوگا,
محفوظ کا صفات ہوگا تو خدا نے نام رکھا ہے محمد، خدا نے نام رکھا ہے محمد، اور جسے خدا محمد کہہ دے اس کا مقبرہ بھی محمد، اس کی زبانی بھی محمد، اس کی دنیا محمد، اس کی آخرت محمد، اس کا دین محمد، اس کی امت محمد۔ یہ ہمارا تمہارا نام نہیں ہے، یہ خدا نے دیا۔ اچھا ویسے بھی ہے کہ ایک چیز ہمارے یہاں رواج میں کیا ہے، ایک ہی نام دیتے، صفات کی بات چھوڑیے مگر الگ کی صورت میں ایک ہی نام، اور انبیاء کرام میں بھی ایک ہی نام راج، مگر سرکار کے تعلق سے دو تو ذاتی نام، ایک ہے محمد ایک ہے احمد، اور سرکار نے وضاحت کیا تو پتا چلا دو نام اور بھی۔ سرکار فرماتے ہیں انا عہد فی العرش واحمد فی السماء سبحان اللہ ومحمد فی الارض ومحمود فی السرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جب پیشانی عرش پہ تھا تو احد تھا سبحان اللہ، آسمان پر آیا تو احمد ہوا، اور زمین پر آیا تو محمد ہوا، اور جب یہاں سے قیامت میں جاؤں گا تو محمود رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر دنیا کا نام الگ الگ، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں ٹھہر جاتا ہوں اس لیے کہ کچھ وسوسہ دینے والے کہیں آپ کو مل نہ جائے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الناس کی تعریف کی ہے وہ وسواس، آپ پناہ بھی مانگتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ یہ وسواس جو خناس بھی ہے، اس کا کام ہے یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ دیکھو میں کسی کا خناس کہتا نہیں، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں خناس، اس کا کام ہے دلوں میں وسوسہ ڈالنا۔ یہ نہ سمجھو کہ خناس وہ ہے جس کے دو سینگ ہو، چار پانچ ہاتھ ہو، دو چار پیر نہیں، بس جو یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسہ ڈالے، سمجھ لو یہی ہے حضرت خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ لوگوں کے دل میں جو وسوسہ ڈال رہے ہیں یہی ہے جناب خناس، چاہے من الجنۃ والناس، چاہے جن ہو چاہے انسان، چاہے جن ہو چاہے انسان ہو، دونوں خناس، دونوں خناس۔ اب آپ سوچیں گے، اب اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، تو میں کسی کو خناس نہیں کہتا، مجھے کیا حق ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں میں کیا جانتا ہوں کون کیا ہے؟ نہ کسی کا تعارف نہ پہچان۔ اب اگر کوئی کل کہے کہ ہمیں خناس کہا، ہمیں خناس کہا، تو کہنا وہ تو میں جانتے بھی نہیں، نہ تجھے جانے، نہ تیرے باپ کو جانے، نہ تیرے دادا کو جانے، نہ تیری نسل کو جانے، انہوں نے تو ایسے ہی بات کی، مگر تو نے یہ کیوں سمجھا کہ تجھے کو کہا جا رہا؟ انہوں نے تو تجھے نہیں کہا، مگر تو نے کیوں سمجھا کہ تجھے کو کہا جا رہا؟ کیا ہے کچھ دال میں کال؟ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو کیا خناس کیا کرا؟ رسول کو احد کہہ دیا، احد کہہ دیا، حالانکہ ساری دنیا پڑھ رہی ہے قل هو اللہ احد۔ قرآن خدا کو احد کہے، اللہ ہی یکتا، اور انہوں نے رسول کو بھی احد کہا۔
گالی ہوتی تو سمجھ لیتے کہ احد فی العرش کہا، عرش پر احد کہا، اور خدا کسی مکان کے رہنے سے پاک، مگر اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی، احد کہہ دیا، خدا بھی ہے رسول بھی ہے تو مشرک ہو گئے۔ ایسا آدمی اگر کبھی پالے پڑے آپ کے تو تیزی سے سوال ہی کر لینا، بول تو موجود ہے کہ معدوم؟ موجود ہے کہ معدوم؟ اگر کہ میں معدوم تو دکھتا کیسے؟ اور کہ موجود، خدا بھی موجود، تو بھی موجود، تم مشرک ہو۔ اور پوچھے تو عالم ہے کہ جاہل؟ اگر کہے جاہل کا بڑی سچی بات ہے، اور کہے عالم، خدا بھی عالم، تو بھی عالم، تو مشرک ہو۔ تو اندھا بھی دیکھتا ہے، اگر کہ اندھا واقعی اندھا ہے، اگر دیکھتا ہوں خدا بھی دیکھتا ہے، تو بھی دیکھتا ہے، تو مشرک ہو۔ تو مردہ ہے کہ زندہ؟ اگر کہ مردہ تو چل قبرستان، اور کہے زندہ، تو بھی ہے، خدا بھی ہے، تو مشرک ہو۔ تو جب یہ بمباری آپ شروع کریں گے نا تو وہ کہے گا ہے خدا کا علم اور ہے، ہمارا علم اور ہے، خدا کا وجود اور ہے، ہمارا وجود اور ہے، خدا کا سننا اور ہے، ہمارا سنا اور ہے، خدا کا دیکھنا اور ہے، ہمارا دیکھنا اور ہے، ہماری زندگی اور ہے، خدا کی حیات اور ہے۔ اور کہنے سے جب تو شرک سے بچ رہا ہے تو یہاں کیوں نہیں سمجھ لیتا کہ مصطفیٰ کی عادیت اور ہے، خدا کی عادیت اور ہے، مصطفیٰ کا علم اور ہے، خدا کا علم اور ہے، مصطفیٰ کا اختیار اور ہے، خدا کا اختیار اور ہے، مصطفیٰ کا فضل اور ہے، خدا کا فضل اور ہے۔ جب اور کہتے وہاں بچ رہا تو یہاں کیوں نہیں بچتا؟ وہاں بچ رہا ہے، یہاں نہیں بچتا، تو خدا کی عادیت اور ہے، مصطفیٰ کی عادیت اور ہے۔ خدا اپنی الہیت اور الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، اور مصطفیٰ اپنے کمال رسالت میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اور مصطفیٰ اپنے کمالات پہ وحدہ لا شریک ہے۔ کمالات نبوت و رسالت پہ وحدہ، تو جو غیر خدا کو خدا جیسا سمجھے وہ بھی مشرک، اور جو غیر مصطفیٰ کو مصطفیٰ جیسا سمجھے وہ بھی مشرک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو جس دنیا میں پہنچے وہی نام۔ دیکھو حضرت موسیٰ، یہاں دو موسیٰ، کوہ طور پر دو موسیٰ، آسمان پہ دو موسیٰ، آخرت میں دو موسیٰ، جنت میں دو موسیٰ۔ ایک نام ہر جگہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ ایک ہی نام چل رہا۔ اور حضرت عیسیٰ جب تک یہاں تھے تو عیسیٰ، آسمان پر ہو گئے وہ عیسیٰ، پھر آئیں گے تو عیسیٰ، قیامت میں اٹھیں گے پھر عیسیٰ، جنت میں پہنچیں گے عیسیٰ۔ ایک ہی نام تو چل رہا ہے، مگر اس نبی کی شان دیکھو، آسمان پر احمد، زمین پر محمد، آخرت میں محمود، عرش پر احد، آسمان پر احمد، زمین پر محمد، آخرت میں محمود۔ یہ الگ الگ دنیا کے الگ الگ نام کیوں؟ عالم غیب کا نام اور ہے، عالم شہادت کا نام اور ہے، عالم شہادت میں محمد، عالم غیب میں احمد۔ تو پہلے ترجمہ سمجھ لو، محمد کس کو کہتے ہیں، احمد کس کو کہتے ہیں؟ محمد وہ ہے
جس کی بے شمار تعریف کی جائے، مسلسل حمد پر ہم، تعریف کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، جس کی بے شمار تعریف کی جائے محمد، اور جو بے شمار تعریف کرنے والا ہے وہ احمد، بے شمار تعریف کرنے والا۔ تو آسمان پر فرشتے ہیں، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ صرف تعریف کرنا، حمد و ثنا کرنا، تو حمد و ثنا کرنے والے میں یہ احمد، حمد و ثنا کرنے میں یہ احمد، اور دنیا میں آئے تو جس کی جن کی تعریف کی جاتی ہے ان سب میں یہ محمد۔ ذرا سا دیکھو احمد کا لفظ، ویسے حضرت جبریل بھی بے شمار ہم کرنے والے ہیں، ہم آپ شمار کر نہیں سکتے، سارے ملائکہ بے شمار ہم کرنے والے ہیں، مگر حضرت جبریل کا نام احمد نہیں ہوا، حضرت میکائیل کا نام احمد نہیں ہوا، حضرت آدم کو بھی آدم کہا، احمد نہیں کہا، حضرت کلیم کو احمد نہیں کہا۔ یہ لفظ ایک ایسے کے لیے مخصوص کر دیا گیا جس کی حمد سب سے زیادہ ہو۔ آپ سوچیں گے کہ معاملہ کیا ہے، اس دنیا کا نام اور اس دنیا کا نام اور آخرت کا نام اور، تو میں آپ کو بتاؤں ہر نبی کے پاس ایک نام کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کا دائرہ نبوت محدود، وقت کے ساتھ بھی، زمانے کے ساتھ بھی، علاقے کے ساتھ بھی مختلف، سارے نبی محدود، اور یہ سارے نبی جو آئے وہ عالم شہادت کے لیے آئے، تو عالم شہادت میں ان کا دائرہ متعین محدود، تو وہ صرف عالم شہادت کے نبی تھے، لہذا ان کو ایک ہی نام دیا گیا، ایک ہی عالم کے نبی، ایک نام دیا گیا، اور وہی نام ہر جگہ کا ہمارا۔ مگر یہ اللہ کے رسول جو ہیں یہ صرف عالم شہادت کے نبی نہیں ہے، اور صرف خلق کافہ، ساری مخلوق کے رسول، وللعالمین نذیرا، سارے عالم کے نذیر، تو عالم شہادت کے بھی رسول، عالم غیب کے بھی رسول، عالم آخرت کے بھی رسول، تو یہاں کے رسول محمد ہو کر وہاں کے رسول احمد ہو کر، وہاں کے رسول احمد ہو کر وہاں احمد نام ہے، عالم غیب کا نام احمد ہے اور عالم شہادت کا نام محمد ہے۔ اس کا انداز میں بتا دوں، حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا نا مردے کو زندہ کرنا، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ کیسے زندہ فرماتے تھے؟ فرما دیا اللہ کے حکم سے کھاؤ، مردہ زندہ ہو جاتا۔ مردے کو میرے نبی نے بھی زندہ کیا، مگر اس طرح سے نہیں کہ کہا حکم بیچتے ہیں، حکم بیچتے۔ ایک صاحب آئے بارگاہ رسالت میں، نبوت کی نشانی سمجھنا چاہ رہے تھے، کیا چاہتے؟ آپ میری بیٹی کو زندہ کر دو۔ کہاں چلو، واقعہ نگاری مقصود نے سرکار کو قبر تک پہنچایا، تو سرکار وہاں یہ نہیں کہتے کہ تو اللہ کے نام سے اٹھ جا، بلکہ اس کا نام لے کے بلاتے، نام لے کے بلاتے، جیسے میں بلاؤں اے خالد ادھر، اے کریم ادھر، اے شاہد ادھر، جیسے سامنے والے کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ہوتے تو کہتے خود پیش نہیں تھا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، اور رسول یہ نہیں کہہ رہے، سرکار کہہ تو کچھ بھی سکتے تھے، مگر کہہ رہے نام لیا، نام لینا تھا، اس نے ارادہ کیا بارگاہ رسول میں آنے کی،
قبر کی ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ مجھے نہیں کہیں ملے کہ پہلے قبر کو کھود کر کے صاف کیا گیا پھر پکارا گیا۔ وہ قبر کے اندر ہے، قبر ابھی قبر ہے۔ نبی نے نام لیا، قبر کی ساری رکاوٹیں دور ہو گئی۔ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حاضر ہوئی، اور پھر سرکار پوچھتے یہ ہیں کیا تو یہی رہنا چاہتی ہے واپس جانا چاہتی ہے؟ یہ وہی پوچھ سکتا ہے جو روک بھی سکے بھیج بھی سکے۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنے رب کو مہربان پایا، آپ میں واپس کر۔ دیکھا آپ نے، اس میں بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ عالم شہادت کے نبی تھے، تو عالم شہادت کی کسی چیز کو وہ اپنے جو دائرے نبوت ان کا تھا اس میں سے کسی کو بھی بلاتے، اس کا حاضر ہونا ان پر لازم تھا، اس پر لازم تھا، مگر وہ آخرت کے عالم برزخ کے رسول نہیں تھے کہ وہاں سے کسی کو بلائے تو وہ بھی حاضر ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے قم بإذن اللہ کہا، اللہ کا نام لے کر کے آواز دیا تو یہ ان کا معجزہ بن گیا، وہ حاضر ہو گیا، وہ زندہ ہو گیا۔ مگر یہ جو نبی ہے وہ عالم غیب کے بھی نبی ہے، عالم شہادت کے بھی نبی ہے، اور جس کو بھی بلائیں گے اس کو حاضر ہونا فرض ہے، اس کو حاضر ہونا ان کی بارگاہ میں فرض ہے۔ کیوں؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ جب نبی بلائے تو حاضر ہو جاؤ، جب نبی بلائے تو حاضر ہو جاؤ۔ اور اس نے کہا جب اللہ اور نبی بلائے، اللہ تمہیں کب بلائے گا؟ اللہ کی بولی آج تم سے فرمائے گا، نبی ہی کے بلانے کو خدا نے اپنا بلانا قرار دیا۔ نبی ہی کے بلانے کو خدا نے اپنا بلانا قرار دیا۔ اب آپ خیال کریں، جس دنیا میں ہے وہاں کا نام ایسا پیارا نام، تعریف علماء کرتے ہیں محمد یہ کیسے بنا؟ حمد سے بنا تحمید، حمد کہتے ہیں تعریف، اور تحمید جو اس میں کثرت پیدا ہو تو تحمید، اور اسی سے ہے محمد۔ ذرا سا سمجھو، حمد کی تعریف جو علماء کرتے ہیں تو صحیح طور پر تو وہی سمجھا پائیں گے، اس لیے کہ پیچیدگی اتنی ہوتی ہے کہ اب عوامی مجموعے کو اور کتابی اور درسیاتی بات سمجھانے کی کوشش کرنا خود اپنے کو مبتلا آفات کرنے کا۔ پہلے میں آپ کو کہوں محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے، تعریف کا سلسلہ ٹوٹے ہی، تعریف کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔ آپ ذرا سوچیں، بے شمار تعریف کرتے جس کی جائے، آپ سوچیں گے کہ اگر یہی تعریف ہے تو ساری دنیا اگر حضور کی تعریف کرنا چھوڑ دے تو کیا ہو؟ بڑی لوگ محنت کر رہے ہیں کہ میلاد کا جلسہ نہ کرو، معراج کا جلسہ نہ کرو، یہ ذکر نہیں، وہ ذکر نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، سب کچھ نہ کرو۔ دیکھا آپ نے، خود بھی داد کریں تو نظر نہیں آتا، اور اچھی بات کو بدعت کہہ کر کے اس کے وزن کو کم کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، تو تم سوچو گے کہ جب ساری دنیا رسول کی تعریف کرنا خدا نہ خواستہ چھوڑ دے تو تعریف کا سلسلہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ یہ سوچو گے
تو قرآن کہے گا بے وقوف، تیری تعریف سے محمد نہیں ہوئی ہے، تیری تعریف سے وہ محمد نہیں ہے. سن لے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون، اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور صلاۃ کے معنی حمد و ثنا بھی ہے، تعریف کے بھی ہے. نبی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف نہ خدا کی تعریف ٹوٹنے والی ہے نہ ملائکہ کی تعریف ٹوٹنے والی ہے. ان کو تو خدا نے محمد بنایا. ارے بھی خدا کے سوا نبی کو زیادہ کون جانے؟ اب خدا سے زیادہ جب کوئی نبی کو نہیں پہچانتا تو خدا سے بہتر تعریف کون کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تمہاری تعریف سے محمد نہیں ہوئے، یہ تو اپنے خدا کی تعریف ہے محمد. دیکھیے ادھر خدا ان کی تعریف کر رہا ہے تو یہ محمد ہوتے ہیں. جب یہ خدا کی تعریف میں لگ جاتے ہیں تو احمد ہوتے ہیں. جب یہ خدا کی تعریف میں لگ جاتے ہیں تو احمد ہوتے ہیں. اور جب خدا ان کی تعریف کرتا ہے تو خدا ان کی بے شمار تعریف کر رہا ہے اور یہ خدا کی بے شمار تعریف کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کی بے شمار تعریف کی جائے وہ کیا ہے؟ محمد. میم پر زبر، میم پر کیا ہے؟ محمد. بے شمار جس کی تعریف کی جائے اس کا نام کیا ہے؟ محمد. اور جو بے شمار تعریف کرنے والا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ محمد. میم پر زیر لگا دو. محمد جو مسلسل تعریف کر رہا ہو، تعریف کرنے کا سلسلہ نہ کیجیے. محمد جس کی مسلسل تعریف ہو رہی ہو. تو محمد کسے کہیں گے؟ زبر زیر کو ذہن سے نکال نہیں دینا، معاملہ زیر و زبر ہو جائے گا. محمد جس کی مسلسل تعریف کی جائے اور محمد جو مسلسل تعریف کرے. تو جب میرا خدا اپنے محبوب کی مسلسل تعریف کرتا ہے تو محبوب محمد ہوتے ہیں، خدا محمد ہوتا ہے. محبوب محمد ہوتے ہیں اور خدا محمد ہوتا ہے. اور جب میرا محبوب اپنے خدا کی مسلسل تعریف کرتا ہے تو مصطفیٰ محمد ہوتے ہیں اور خدا محمد ہوتا ہے. ذرا صاف خیال کرتے چلے جائیں. ہاں تو حمد کی تعریف تو ہم کر ہی نہیں سکتے. حمد کسے کہتے ہیں؟ هو الثناء على الجميل الاختیاری. اختیاری خوبیوں کی تعریف کرنا. خوبیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک غیر اختیاری کہی جاتی ہے اور ایک اختیاری. جس میں آپ کے کسب کا دخل ہو وہ اختیاری ہے، اور جس میں آپ کے کسب کا دخل نہ ہو، چاہے کسی کے دینے سے ہو چاہے خود سے ہو، وہ غیر اختیاری. دیکھا آپ نے؟ اختیاری غیر اختیاری خوبی کو اور سمجھیں. اختیاری خوبی جیسے آپ کو اللہ نے کچھ خوبیاں دی ہیں، علم، فن، اس لیے اختیاری چیز. اگر آپ چاہیں تو عالم بنے، نہ چاہیں تو نہ بنے، یہ اختیاری بات ہے. مگر کچھ چیزیں غیر اختیاری آپ کے پاس ہیں، وہ آپ کی مرضی سے نہیں، خدا کے بنانے سے. جیسے قد و قامت، جیسے خد و خال، شکل و صورت. اگر کسی کا چہرہ کالا ہے تو اپنے کو گورا نہیں بنا سکتا. ناک ٹیڑھی ہو تو سیدھی نہیں ہو سکتی. خدا نے جیسا بنا دیا ویسے ہی. اور علم
اس میں جناب والا، یہ خاص بات، علم و فن، یہ آپ کی مرضی کی بات، جتنا چاہو حاصل کرو، جس میں آپ کے اختیار کا بھی داخلہ ہے۔ سورج کو چمکنا پڑے گا، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، یہ اس کی اختیاری بات نہیں۔ چاند کو چاندنی دینا پڑے گا، یہ اس کی مرضی کی بات نہیں ہے کہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ دریا کو بہنا پڑے گا، ستارے کو چمکنا پڑے گا، پھولوں کو مہکنا پڑے گا، تو اختیاری غیر اختیاری خوبیاں جو ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہی ہیں۔ اختیاری خوبی تو محمد جس کی مسلسل تعریف کی جائے، یعنی اس کے پاس بے شمار اختیاری خوبیاں ہوں، اس کے پاس بے شمار اختیاری خوبیاں ہوں، نادانو نہیں سمجھ سکے اس نام کا، اس نام کی حقیقت نہیں سمجھ سکے، کہتے ہو کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں، سمجھا نہیں؟ ارے جس کا نام محمد ہے اس کے نام سے اختیار برت رہا۔ سلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں مثالوں سے اگر اختیار دکھانا چاہوں کہ درختوں پہ کیا اختیار، ذروں پہ کیا اختیار، جانوروں پہ کیا اختیار، پھر تو بات چلی، اتنی دور تک بات چلی جائے گی کہ اس کو کچھ سمیٹا ہی نہیں جا سکتا، تو نام ہی سے اختیار۔ مگر میں ایک بات بتاؤں کہ رسول کی جو اختیاری خوبیاں ہیں، یہ بڑے نازک موڑ پہ میں لے جا رہا ہوں، وہ بھی رسول کے اختیار کی نہیں۔ عام طور میں جو خوبیاں اختیاری ہوتی ہے وہ خوبیاں رسول کے ذات میں اختیاری نہیں۔ آپ کہیں یہ تو عجیب پیچیدہ بات ہو، سب کے لیے اختیاری اور رسول کے لیے اختیاری نہیں۔ اس میں بھی ذات رسول کا کتنا پیارا تحفظ ہے۔ علم تم سیکھو تو جانو، رسول نے علم نہیں سیکھا، خدا نے خود سکھایا۔ کہیں سیر کرنے تم جاؤ تو جاؤ، رسول نہیں اس معاملے میں، خدا نے خود سیر کرایا تو کیا۔ اے رسول تم نے خود نہیں سیکھا، ہم نے سکھایا۔ تو خود نہیں بلند ہوا، ہم نے بلند کیا۔ تو نے خود سیر نہیں کی، ہم نے کیا۔ تو جتنے کمالات رسول کی طرف، انا کل کوثر، انا فتحنا لک فتحا مبینا وعلمک ما لم تکن تعلم ورفعنا لک ذکرک، یعنی اے محبوب تیرے اندر یہ جتنی خوبیاں جو دوسروں میں اختیاری بنتی ہیں وہ تو نے خود حاصل نہیں کی، ہم نے دیا، یہ سب ہم نے دیا۔ اصل میں اس میں راز کیا ہے؟ خدا نے اپنی طرف نسبت کیوں کر لی؟ تو ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے اندر غیر اختیاری خوبی ہے، خدا نے جیسا بنا دیا ویسے تو بن گیا۔ چہرہ خدا نے جیسا بنا دیا وہی نقشہ تو ہوگا نا۔ تو خدا کی بنائی ہوئی چیز کی برائی یہ خدا کی برائی ہے۔ آپ کسی کے قد و قامت کا مذاق اڑائیں، یہ اس کا مذاق نہیں ہے، بنانے والے کا۔ آپ کسی کی شکل و صورت کا مذاق اڑائیں، یہ اس کا مذاق نہیں ہے، بنانے والے کا۔ اس نے اپنی مرضی سے یہ شکل تھوڑی بنائی، یہ تو خدا نے بنایا ہے۔ جب خدا نے بنایا ہے تو اب اس کی تم برائی کرو گے تو یہ در حقیقت خدا کی برائی ہوگی۔ ہاں اگر اس کے علم کی برائی کرتے ہو تو یہ اس کی برائی، اس نے محنت نہیں کی۔ اس کے فن کی برائی کرتے ہو یہ اس کی برائی ہے۔ تو جو اختیاری خوبیاں اس پر ہیں، جس میں اس کے کسب کا دخل تھا، اس کی برائی جو ہے وہ اس کی برائی بنتی ہے، اور اس کی اچھائی اور جو غیر اختیاری خوبیاں ہیں اس کی برائی یا خدا کی برائی بنتی ہے۔
ہم نے کہا بڑا جاہل ہے، تو یہ خدا کو کچھ نہیں ہم نے کہا، اس کو کہا یہ برائی اسی کی ہوگی، اس نے علم حاصل نہیں کیا، بڑا بے فن ہے، تو یہ اسی کی برائی ہوگی۔ تو دیکھو کیا سمجھے کہ تمہارے اندر کچھ صفات ایسے ہیں کہ جس کی برائی کرو تو خدا کی برائی بن جائے، اور کچھ صفات ایسے ہیں کہ جس کی برائی کرو تو تمہاری برائی بنتی ہے، مگر میرے حبیب کے اندر جتنے بھی صفات ہیں وہ سب غیر اختیاری ہے۔ نبی کی کسی صفت کو بھی برا کہو گے یہ خدا کی برائی ہوگی، نبی کی کسی بھی صفت کو برا کہو گے تو خدا۔ اگر علم کو برا کہا تو علم انہوں نے خود نہیں سیکھا، خدا نے سکھایا۔ اگر ان کے سفر کو برا کہا خود نہیں گئے، خدا نے کیا۔ اگر ان کی بلندی درجات پر نقطہ چینی کی، یہ انہوں نے خود بلندی درجات والی بات نہیں اختیار کی، خدا نے کی، تو خدا نے اتنا محفوظ کر لیا کہ اے محبوب اب تیری تعریف ہی میری حمد ہے، اب تیری تعریف میری حمد ہے، میری حمد ہے۔ اور احمد کی ہم خدا کو ایسا پسند آ گئی کہ انہی کی نقل کا نام نماز ہے، انہی کی نقل کا نام روزہ ہے، انہی کی نقل کا نام حج ہے۔ ارے حاجیوں حج کرنے گئے نا، کیا کر کے آئے؟ کہتے کعبہ کا چکر لگا دیا، صفا مروہ کے چکر لگایا، صحیح کیا، عرفات میں ٹھہرے، مزدلفہ میں رات گزاری، مینا میں رمیے جمار کیا، یہ سب کچھ کر کے آئے۔ یہ سب خدا نے کب کیا تھا؟ پوچھو کسی ملا سے، خدا نے کعبہ کا چکر کب لگایا؟ خدا نے صفا مروہ کی سعی کب کی؟ خدا عرفات میں کب ٹھہرا؟ خدا مزدلفے میں کب رات گزاری؟ خدا نے رمی جمار کب کیا؟ خدا نے قربانی کب کی؟ بولو، ہم کو تو یہ کہہ کے بلایا گیا کہ خدا کا فرض ہے، ہم کو یہ کہہ کے بلایا گیا خدا کا فرض ہے، اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے، ہم سے یہ کہا خدا کا فرض کیا ہے؟ ارے نادار، یہ میرے مصطفیٰ کی ادا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی ادا ہے، مصطفیٰ کی ادا ہے، میرا فرض ہے۔ اللہم سیدنا مولانا محمد کما تو یہ بہت اللہ میں تسلی آ گئے۔ تو دیکھا آپ نے احمد کی حمد ایسا مقبول ہو گئی کہ پتھروں پہ دوڑ پڑے تو وہاں دوڑنا حمد ہو جائے، کہیں بسیرا کر لے تو وہاں بسیرا کرنا حمد ہو جائے، کہیں رات گزار لے تو وہاں رات گزارنا حمد ہو جائے۔ ذرا سا دیکھو، انتہا کی بات ہے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے مگر نبی عرفات میں نماز نہیں پڑھ رہے۔ آج کا موسم ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا، کہاں پڑھو؟ مزدلفہ میں پڑھنا، وقت نکل جائے گا، نکل جانے دو، پھر تو قضا پڑھنی پڑے گی، نہیں ادا پڑھنا۔ جب وقت تھا پڑھنے نہیں دیا، اور جب قضا ہو گئی تو ادا پڑھایا جائے، معاملہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کی ادا ہے، یہ مصطفیٰ کی ادا ہے۔ اب بھی تو عبادت کا راز سمجھ نہ سکا، ابھی تو عبادت کا راز سمجھ نہ سکا۔ عبادت کیا ہے؟ نبی جہاں پڑھے وہاں پڑھنا عبادت، جہاں چھوڑ دے وہاں چھوڑنا، وہاں چھوڑنا۔ سیدنا مولانا محمد کما کہ بہت اللہ میں تسلی علیہ۔ دیکھا آپ نے بے شمار ہم بے الذی یحمد حمد بعد حمد مسلسل۔ تو میں وہی بات کہہ رہا تھا، ایسے رسول کی تعریف میں کیا کر سکتا ہوں؟ العجز والادراک ادراک، نبی کے ادراک سے عاجز ہونا ہی ان کا ادراک۔ جو کہے ہم نے نبی کو کچھ نہیں سمجھا، سمجھ لو کچھ سمجھ لیا، اور جو کہے ہم نے نبی کو سمجھ لیا، سمجھو کچھ نہیں سمجھا۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جائیں، محمد الرسول اللہ، یہ اسلام کا پہلا کلمہ ہے نا، کا ایک جز، یہ لفظ پہلے کلمے کا جز ہے۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ. تو کیا یہی رسول تھے؟ آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں تھا؟ یقین جانو دوستو، حضرت آدم بھی رسول، حضرت نوح بھی رسول، حضرت کلیم بھی رسول، حضرت مسیح بھی رسول، حضرت ابراہیم بھی رسول، مگر کسی کا کلمہ صفت رسالت کسی کے کلمے کا جز نہیں بنتا. دیکھا حضرت ابراہیم کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اگر یہ کہا جاتا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، کیا غلطی تھی؟ مگر کلمہ رسالت یہ صرف کلمہ اسلام کا جز، صفت رسالت. دوستو، جس نبی کا جو کمال منتہائے کمال پہ تھا، چمکتا ہوا کمال، وہ اس کے کلمے کا جز بنا دیا گیا. حضرت ابراہیم کی خلت کیا عظیم المرتبہ، کلمے کا جز بن گئی. حضرت عیسیٰ کا دم مسیحائی کلمے کا جز بن گیا. حضرت کلیم کا شرف ہم کلامی کلمے کا جز بن گیا. جو چمکتا ہوا خطاب تھا وہ کلمے کا جز بن گیا. مگر وہ محبوب جس کی ہر صفت چمک رہی ہو اور ہر کمال درجے کمال تک پہنچا ہو، اب کس کلمے کو چنا جائے اس کے کلمے کا جز بنانے کے لیے؟ تو اب اس کے لیے موضوع کریں ہے کہ اس رسالت عامہ کو کلمے کا جز بنا دیا جائے جس کے دائرے میں انبیاء و مرسلین بھی نظر آ رہے ہیں، جس کے دائرے میں انبیاء و مرسلین بھی نظر آ رہے ہیں. میں اس کو ایسے سمجھاؤں تو سمجھ میں آیا کہ ہم حضرت ابراہیم کی امتی تو نہیں ہیں، مگر یہ کلمہ پڑھیں تو کیا حرج ہے؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے ہی. یہ صرف امتیوں کا کلمہ نہیں ہے، جو امتی نہیں وہ بھی پڑھتے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتے ہیں. مگر اس کلمے سے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم ان کی امتی ہیں. اس کلمے سے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے اللہ کے رسول کو ایسا کلمہ دیا کہ جو پڑھے امتی نظر آئے، جو پڑھے امتی نظر آئے، چاہے امتی پڑھے چاہے نبی پڑھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے دوستو، دوسرے دلائل اگر نہ ہوں، دوسرے مضبوط قسم کے براہین اگر نہ ہوں، اور صرف کلمہ سن کر کے کچھ فیصلہ کرنا پڑے، صرف کلمہ سن کے کچھ فیصلہ کرنا پڑے، تو ایسا لگتا ہے کہ گروہ انبیاء میں رسول ایک ہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ گروہ انبیاء میں رسول ایک ہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بات اور بھی آگے جائیں گے. دیکھیے، یہ بھی بات یاد رکھیے، محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول. ہاں ہے نا یہی ترجمہ؟ ہاں. اب ہیں کہہ چکے ہیں تو کبھی تھے نہ کہنا، ورنہ کلمہ چھوڑنا پڑے گا. یہ ہیں والوں کا کلمہ ہے، تھے والوں کا نہیں. جو کہتے ہیں کہ رسول تھے نہیں، ہیں رسول ہیں. صرف 3 لفظ، ایک لفظ ہے محمد،
دوسرا لفظ ہے رسول، تیسرا اس پہ جلال اللہ۔ جب تک تینوں کی وضاحت نہ ہو، محمد اللہ کے رسول، تو یہ رسول کیا ہوتے ہیں، یہ اللہ کیا، اور پھر اس کا رسول۔ یہاں پر نسبت کی چمک دیکھیے آپ، رسول، رسول کا لفظ جو ہے ایلچی کے معنی میں بھی آتا ہے، سفیر۔ پیغام لانے والا۔ اگر میں کہوں کہ دروغہ جی نے اپنا ایک ایلچی بھیجا، تو آپ کیا کہتے ہیں، بٹھاؤ ابھی آ جاؤ۔ اور اگر میں نے یہ کہا کہ گورنر صاحب نے اپنا ایلچی بھیجا، تو جوتا چھوڑ کے آپ بھاگتے، گورنر کا ایلچی آیا۔ اگر معلوم ہوگا صدر جمہوریہ نے ایلچی بھیجا، تب تو کیسا بے تحاشا بھاگیں گے کہ کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایلچی ہے کس کا، پیغام رساں ہے تو کس کا، بھیجا ہوا ہے تو کس کا۔ اور جیسی عظمت والا بھیجنے والا ہوگا، وہی عظمت اس بھیجے ہوئے میں ہو، اسی کی مناسبت سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں پر ایک چیز بتا دوں، یہ جو بھیجے ہوئے ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو بااختیار، ایک بے اختیار۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ میں یہ جو رسول ہیں یہ کیا، ایک ہے بااختیار اور ایک ہے بے اختیار، دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بادشاہ سلامت کوئی پیغام لکھ کر کے گورنر کے پاس بھیجے، تو بادشاہ گورنر کے بیچ میں یہ ہے، یہ بادشاہ کا قاصد ہے گورنر کے بیچ میں، مگر یہ قاصد بے اختیار ہے۔ اس کا کام صرف کیا ہے کہ تحریر لا کے پہنچا دو، اس تحریر کا سمجھنا بھی اس کے لیے ضروری نہیں، کام صرف پہنچا دینا اور چلا جانا۔ اور اس کے بعد یہ گورنر بھی واسطہ بنتا ہے بادشاہ اور قوم کے بیچ میں۔ ایک واسطہ تو وہ تھا جو بادشاہ اور گورنر کے بیچ میں تھا، اور دوسرا واسطہ وہ جو بادشاہ اور قوم کے بیچ میں ہے۔ تو جو گورنر کے بیچ والا واسطہ تھا وہ بے اختیار تھا، آیا پیغام دے کے چلا گیا، نہ وہ سمجھانے کا مکلف ہے نہ سمجھنے کا مکلف ہے، مگر یہ گورنر جو ہے یہ بھی واسطہ ہے قوم اور بادشاہ کے بیچ کا، مگر یہ احکام کو نافذ کرتا ہے اور یہ سزا بھی دیتا ہے، جزا بھی دیتا ہے، بدلہ بھی دیتا ہے۔ تو یہ بااختیار واسطہ ہے، وہ بے اختیار واسطہ ہے، یہ بااختیار واسطہ ہے، وہ بے اختیار واسطہ ہے۔ تو دوستو بلا تمثیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مثال دینا مقصود نہیں ہے، بے مثال کی کوئی مثال کیا دے سکتا ہے، مگر سمجھو ایک واسطہ وہ ہے جو خدا اور رسول کے بیچ میں، رسول عربی کے بیچ میں، ایک واسطہ وہ ہے جو خدا اور رسول کے بیچ میں ہے، اور ایک واسطہ وہ ہے جو عالمین اور خدا کے بیچ میں، ایک واسطہ وہ ہے جو مخلوقات امتیوں کے اور خدا کے بیچ میں ہے۔ تو جو رسول کے بیچ کا واسطہ ہے اس کا نام جبرائیل ہے، اس کا نام جبرائیل ہے، اور ان کا کام بھی اتنا ہی ہے کہ جو پیغام ہو لا کے پہنچا دیں، ان کے احکام نافذ نہیں، ان کا کوئی حکم نہیں چلے گا، حکم نہیں چلے گا، ان کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا،
کوئی نہیں پڑھتا لا الہ الا اللہ جبرائیل رسول اللہ، حالانکہ وہ بھی کار رسالت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ مرسلین ملائکہ میں ہے. لا الہ الا اللہ جبرائیل رسول اللہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے. اس لیے بے اختیار رسول کا کلمہ نہیں پڑھا جاتا، بے اختیار رسول کا پڑھا جاتا. میں بے اختیار رسول کی بات بتاؤں. آئے صحابہ نے حدیث جبرائیل مشہور ہے، سمجھا؟ طلع علینا رجل، ایک مرد طلوع ہوئے. یہ روایت حدیث کی جو ہے سارا واقعہ کے تمام ہونے کے بعد اور اس بات کو سمجھ لینے کے بعد ہے کہ آنے والے حضرت جبریل تھے. روایت تو وادی میں ہوئی نا کہ آنے والے حضرت جبریل تھے، مگر صحابہ نے جیسا دیکھا ویسا کہا. حضرت جبریل آئے مرد کی شکل میں، تو جب مرد کی شکل میں آئے تو دیکھنے والوں نے مرد کہا. جو جس شکل میں آتا ہے اس کو وہی کہا جاتا ہے. اور جب مرد کی شکل میں آئے تو مردوں کا جو انداز ہے وہ سب اختیار انہوں نے کیا. آئے سرکار کی بارگاہ میں دو زانو بیٹھ گئے، بیٹھ کر سوال کرنے لگے. اے اللہ کے رسول ایمان، ایمان کے بارے میں ہمیں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ سرکار نے بتایا. اسلام کیا ہے؟ سرکار نے بتایا. احسان کیا ہے؟ سرکار نے بتایا. قیامت کب آئے گی اس کے تعلق سے جو مناسب بات تھی سرکار نے ارشاد فرمائی. پھر اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ سرکار نے بتایا. اور بیچ بیچ میں وہ یہ کہتے تھے صدقہ صدقہ یا رسول اللہ صدقہ. آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. تو صحابہ وہ حیران تھے کہ کیسا سائل ہے، خود ہی سوال بھی کر رہا تصدیق بھی کر رہا، خود ہی سوال بھی کر رہا تصدیق بھی کر رہا. صحابہ بھی حیران تھے اور وہ تصدیق کرتے چلے جا رہے. اور پھر جب چلے گئے تو حضور نے کہا پہچانا کون تھا؟ ابھی حاضر جبرائیل، یہ جانے والے جبرائیل تھے. کسی نے نہیں پہچانا، صرف نبی نے پہچانا. باتیں نبی سے صرف نبی نے. یہ کیوں آئے؟ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، یہ اس لیے آئے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے. تو سوال یہ ہے کہ جب سکھانے آئے تھے تو سکھانے کا یہ طریقہ کون سا؟ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے لوگوں میں جبریل ہوں. یقین نہ ہو تو رسول سے پوچھو، بات ختم ہو جاتی. اور سنو ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کا یہ معاملہ ہے، اس کی نشانیاں یہ ہے، کہہ کے چلے جاتے. سکھانے آئے تھے نا. جب سکھانے آئے تھے تو یہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ سوال کر کے نبی سے کیوں کہلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بے اختیار رسول تھے، ان کی بات کا معنی ہم کو پسند نہیں تھا. نبی سے کہلا رہے ہیں تاکہ یہ بات ان کی بات نہ رہے، نبی کی بات بن جائے، یہ بات رسول کی بات ہو جائے. اور رسول ہی کی بات ہمارے لیے واجب التعمیل. دیکھا یہاں پر ایک نقطے کی بات اور عرض کر دوں کہ صحابہ نے روایت تو سب کچھ سن کر کے کیا نا، تو یہ کیوں نہیں کہا طلع علینا ملک یا طلع علینا جبرائیل؟ نہیں، جب نام جان چکے تھے تو جبرائیل کہہ دینا کہ حضرت جبریل آئے. یہ رجل کیوں کہو؟
معلوم ہوا جب کوئی حقیقت تو بھی کسی کی ہو، مگر جب وہ کوئی لباس اختیار کر لیتا ہے تو اس پر اسی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت جبریل جب حضرت مریم کی پاس آئے تو ان کے لیے قرآن میں بشرن سویہ، بشر کا لفظ استعمال ہوا، بشر کی صورت، بشر کی شکل، بشر کی طرح بات کرنا، بشر کی طرح چلنا، تو جس کی شکل صورت بشر رجل کی طرح ہوگی اس کو ہم رجل کہیں گے، اسے ہم بشر کہیں گے۔ 100 سال بھی اسی شکل میں رہے گا ہم اسے بشر کہیں گے، 1000 سال رہے گا ہم اسے بشر کہیں گے اسے بشر۔ حضرت جبریل اگر اسی شکل و صورت میں 1,00,000-2,00,000 سال رہتے تو کیا جبریل نہ رہتے؟ کیا ان کی نوری حقیقت بدل جاتی؟ کیا وہ نوری نہ رہتے؟ ذرا سا سوچو، معلوم ہے اگر فرشتہ قیامت تک بشر کی صورت میں رہے، چلے پھرے، کھائے پیے، سوئے جاگے، تب بھی وہ فرشتہ رہے گا، تب بھی اس کی حقیقت نوری رہے گی، تب بھی اس کی حقیقت نوری رہے گی۔ ارے نادانو، وہ عرش کا نور، وہ اللہ کا نور صرف 63 سال تک بشر کی صورت میں رہا تو تمہارے جیسا کیسے ہو گیا؟ اس کی نورانی حقیقت کیسے بدل گئی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اتنا بھی نہیں سمجھتے آدمی کی صورت میں جو آئے گا اس کی حقیقت نہیں بدلتی، لباس بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے۔ اچھا ایک بات بھی کہ آدمیوں کے سامنے فرشتے کو خدا بھیجے یا کبھی شیطان بھی آتا ہے، شیطان بھی آتا ہے، وہ بھی آدمی کی شکل میں آتا ہے، اور جب آدمی کی شکل میں آتا ہے تو جو اطوار آدمیوں کے ہیں وہی اختیار کرتا ہے۔ تم نے وہ قصہ سنا ہوگا نا، جب دارالندوہ میں اس دور کے بڑے بڑے ابوالکلام بیٹھے تھے اور مشورہ کر رہے تھے، اور مشورہ کس بات پر؟ سرکار کے تعلق سے کیا کیا جائے، اسلام کے بڑھتے ہوئے زور کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو ایک بڈھا آیا لاٹھی ٹیکتا ہوا، سفید داڑھی، لمبا لباس، لاٹھی ٹیکتا ہوا اور آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا، کون؟ جانتے ہو پہلے بتا دیں یہ ابلیس ہی ہے۔ تو شیطان کبھی تمہارے گھر میں بھی کھٹکھٹا کے آیا؟ کبھی اس نے اجازت لیا؟ جب چاہتا ہے آ جاتا ہے، آ جاتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ اور بات ہے کچھ شاگرد لوگ کھٹکھٹانے والی عادت ڈالے ہوئے ہیں، شیطان کبھی کھٹکھٹا کے نہیں آتا، جب چاہتا آ جاتا۔ وہاں کیوں کھٹکھٹا رہا؟ وہ تو جو شکل چاہے بنا لے، اندر تو جا بھی سکتا تھا، دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ اس لیے کہ آدمی کی شکل میں آیا، بڈھے کی صورت میں آیا تھا، اب اسے لاٹھی ٹیکنا ہی پڑے گا، اب بڈھوں کے اعتبار اسے اپنانے پڑیں گے۔ یہ اعتبار اپنانا تھا، اس بڈھے کے اعتبار ہونے سے یہ نہ سمجھو کہ اس کی آتشی حقیقت بدل گئی، اس کی آتشی حقیقت نہیں بدلی، آیا کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ اس نے کہا میں ہوں شیخ نجدی۔ یہ اس نے خود ہی پسند کیا تھا، کچھ ہم نے تھوڑی بتایا تھا اس کو۔ اب یہ تو اسی سے پوچھ لینا کہ تو نے اپنے کو شیخ یمن کیوں نہیں کہا، تو نے اپنے کو شیخ شام کیوں نہیں کہا، تو نے اپنے کو شیخ الہند کیوں نہیں کہا، تو نے اپنے کو شیخ مصر کیوں نہیں کہا، تو نے شیخ نجدی کیوں کہا؟ اب وہ پتہ نہیں کیا جواب دے، مگر آپ تو سمجھیں گے نا کہ اسی کے نام سے دروازہ کھلا۔
سے کھلا تھا، پتہ نہیں شیخ یمن کے نام سے کھلتا کہ نہ کھلتا، شیخ شام کے نام سے کھلتا کہ نہ کھلتا، شیخ مکہ یا شیخ مدینہ کے نام سے کھلتا یا نہ کھلتا، شیخ نجدی کہو۔ کفر کا کفر سے قلبی تعلق کتنا پرانا رہتا ہے۔ اب جب شیخ نجدی کا دروازہ کھلا، اب گڈا بیٹھ گیا، اب ایک ایک لاکھ لوگ رائے دے رہے ہیں، وہ کاٹ رہا، رائے دے رہے وہ کاٹ رہا، اور اس کے بعد جب اس نے رائے دی تو سبوں نے پسند کیا۔ اس نے کیا رائے دی؟ بھائی دیکھو، کوئی بھی ایک آدمی اگر قتل کر، اس نے کہا کہ قتل کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں، نکال کے باہر کر دو گے تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو قتل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، اور قتل ایک آدمی ایک قبیلہ کرے تو دوسرے قبیلے والے جو ہیں اس کا مقابلہ کریں گے، لہذا ہر قبیلے کا جوان جب جائے گا تو کوئی کسی سے لڑ نہیں سکے گا، کہ یہ ہاشمی گھرانے والے سب کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس طرح سے یہ مشورہ ابلیس ہی نے دیا تھا، یہ مشورہ ابلیس ہی نے دیا تھا کہ ایک بار بھی حملہ کر کے قتل کر دیا جائے۔ خیر وہ ابلیسی مشورہ اپنی جگہ پر اور خدا کی حفاظت اپنی جگہ پر، وہ بات الگ ہے، مگر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہاں آیا تو آدمی کی شکل میں آیا، آدمی کے لب و لباس میں آیا، تو ہے کوئی بڈھا جو کہے ہم ابلیس کی طرح؟ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی کو بھی کیا شوق ہو گیا، شوق ہو گیا کیا؟ ابلیس سے ملنے کا۔ آپ لوگ کبھی شوق نہ کیجیے گا، اور شوق کرنے کی ضرورت کیا، بغیر شوق کے تو آ ہی جاتا ہے۔ ابلیس سے ملنے کا شوق کیا، ابلیس آ گیا آدمی ہی کی صورت میں، پوچھا کون؟ وہی جس سے آپ ملنا چاہتے تھے۔ تو کہا کہ ایک بات بتاؤ، میں نے اتنا زمانے تک عبادت کی، اتنے زمانے تک بندگی کی، اور بندگی کا راز تو سمجھ نہ سکا، عبادت کا راز سمجھ نہیں سکا؟ ارے بندے کو بحث و تکرار سے کیا مطلب؟ مالک جدھر کہہ دے ادھر جھک جاؤ، جہاں سے روک دے وہاں رک جاؤ۔ عابد تو رہا، عارف نہیں بنا۔ راز صاحب خیال کریں، عابد تھا، عارف نہیں بنا۔ جیسے ابلیس کی نظر بڑی کم ہے، ویسے بعد والوں کی نگاہ بھی بہت دور تک نہیں جاتی۔ دیکھو، اس نے حضرت آدم کو دیکھا اور حضرت آدم میں نہیں دیکھا، حضرت آدم کو دیکھا، خاک کا مجسمہ دیکھا، عناصر اربع کا پیکر دیکھا، اور اگر حضرت آدم میں دیکھتا تو نور مصطفیٰ دیکھتا، نبوت اور رسالت کی شان دیکھتا، خلافت الہی کے جلوے دیکھتا، تو اوپر ہی دیکھ کر کے وہ اکڑ گیا، اندر دیکھتا تو فیصلہ بدلنا پڑ جاتا، تو دور تک نظر نہیں جاتی۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ وہاں بھی وہ آدمی کی شکل میں آیا، یہاں کا بھی حال ہم نے دیکھا کہ نظر اوپر جاتی ہے، آگے نہیں آتی۔ بزرگان دین کے آستانے پر آپ جاتے ہیں نا، پتھروں کے لیے جاتے ہیں؟ کیا آپ کے علاقے میں پتھروں کی کمی ہے؟ پھول کے لیے جاتے ہیں، چادر کے لیے جاتے ہیں، کس چیز کی کمی؟ آپ کہتے ہیں نہیں، ہم اجمیر جو جاتے ہیں وہ مزار کے لیے نہیں جاتے، اس کے اندر جو سو رہا ہے اس کے لیے جا رہے ہیں۔ ہماری نظر مکان پر نہیں ہے، مکین پر ہے، مکان کی عظمت اسی مکین سے وابستہ ہے، تو ہماری نظر کیا ہے؟ مکین پر ہے، مگر کچھ جانے والے اوپر ہی دیکھتے ہیں، اوپر چادر دیکھتے ہیں، پھول دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ ارے دیکھنے والے اندر دیکھ،
اوپر دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ چادر دیکھے گا، اینٹ پتھر دیکھے گا. اندر دیکھے گا تو عطائے رسول نظر آئے گا. اندر دیکھے گا تو ہندوستان کا بادشاہ آرام کرتا ہوا دکھائی پڑے گا. اندر دے باہر کیا دیکھتا؟ تو کہتے ہیں استاد نے کب اندر دیکھا تھا؟ یہ تو طریقہ انہوں نے سکھا، بس باہر دیکھا اندر نہ دیکھا. کہنے کا منشا یہ تھا کہ ابلیس بھی آتشی ہے. اگر 100 برس تک آدمی کی صورت میں رہے کیا اس کی آتشی حقیقت بدل جائے گی؟ نہیں بدلے گی نا. معلومات جس کی جو حقیقت ہے، آتشی ہمیشہ آتشی ہوگا چاہے جس لباس میں ہو، اور نوری ہمیشہ نوری ہوگا چاہے جس لباس میں ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ. بات تو بہت آگے تک چلی جائے گی، مگر میں بتا چکا ہوں میں خود عاجز ہوں کہ کس پہلو کو کس رخ سے اٹھاؤں اور کہاں پہنچاؤں. بس اتنا ہی اگر آپ نے سمجھ لیا تو بہت ہے. طوفان نوح لانے سے اے آنکھ فائدہ 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس منطقة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك وعلى ما أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى وتصلي عليه يا خالق الحق ولم تسدي شخص چیز کا بھی جسدی علم و دستی
ایمان و امان و تندرستی مستحقات کے الہی کرم اس نقطۂ نظر سے خدا نے ہم کو دے دامن میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا اے رحمت دلال تو اپنے کرم کو دے جس میں جب تک کی میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے میں جان نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نظر کے وقت سلامت میرا ایمان اللهم انا نعوذ بقدرك القديم وتولك العظيم ولطفك العليم اللهم ادفعنا البلاء والوباء بحمد عبادك المقربين من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والابطال والموتى اجمعين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا إليه ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله